الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اور ان کی فضیلت پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور صدیق کی تعریف کریں تو صدیق کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ صدیق وہ منصب نبوت کے بعد والا منصب ہے. اب نبوت کے منصب کو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بلند ہے، تو اس سے نیچے جو منصب ہو وہ صداقت کا ہے، تو اس کی بلندی کے پھر کیا کہنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن و سنت میں یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اگر کسی کو افضل سمجھتے تھے تو وہ ابو بکر صدیق کو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قرآن کریم کی ابھی ایک آیت پڑھی، ذرا توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور یہاں پر حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا. یعنی کہ وفاؤں میں اتنا ہے کہ وہ نبی کا خلیل ہے. حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیسے بنایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا، میں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے مال مہمانوں پہ خرچ کیا، اور مجھے قربانی کے لیے کہا گیا تو میں قربانی کے لیے پیش ہوا. میں نار نمرود کے اندر کودا، اللہ نے مجھے پھر اپنا خلیل بنا دیا. چنانچہ جب اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ان صفات کی وجہ سے، تو اب یہاں دیکھو ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک رسول اللہ کا خلیل ہے. اسے بھی کہا گیا کہ جی گھر چھوڑنا ہے، اس نے بھی اپنا گھر چھوڑا. یہ بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرنی، عائشہ اور اسما کو وہیں پر مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے. حضرت خلیل اللہ کا مال
بہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے خرچ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر کمال امام الانبیاء کے لیے خرچ ہوا۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک محمد الرسول اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ کے خلیل کے بارے میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کے خلیل کو بھی صدیق کہا گیا، اور یہاں نبی کا خلیل ہے اس کے بارے میں بھی کہا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور خود نبی نے بھی انہیں صدیق کہا۔ اللہ کے خلیل کے بارے میں اللہ نے کہا انہو اوّاہ حلیم، وہ بڑے بردبار اور نرم مزاج تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نرم مزاج تھے، ادھر نبی کے خلیل کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ وہاں اللہ کے خلیل کی آزمائش نار میں جا کر ہوئی ہے، یہاں نبی کے خلیل کی آزمائش غار میں جا کر ہوئی ہے۔ وہاں نار تھی جہاں جلنے کا خطرہ تھا، وہاں غار تھا جہاں موذی جانوروں سے کٹنے کا خطرہ تھا، لیکن وہ بھی کامیاب ہوئے، یہ بھی کامیاب ہوئے۔ ادھر اللہ نے اپنے خلیل کے بارے میں کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور یہاں نبی کے خلیل کے لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ اللہ کا خلیل، یہ نبی کا خلیل، وہ اللہ کا محبوب، یہ نبی کا محبوب، اسے ابراہیم کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہاں آزمائش ہوئی ہے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، یہاں آزمائش ہوئی ہے تو کامیاب ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم، اگر کوئی چاہتا ہے، علی کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس امت میں کوئی ابراہیم کا سینہ دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، اس کو چاہیے کہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ یہ اللہ کا خلیل، یہ محبوب کا خلیل، اسے بھی آزمایا گیا، اسے بھی آزمایا گیا۔ اسے کہا گھر چھوڑو، اسے بھی کہا گھر چھوڑو، اسے کہا بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرو جاؤ، اسے بھی کہا بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرو جاؤ۔ انہیں نار میں آزمایا، انہیں غار میں آزمایا، اور پھر انہو کان صدیقا نبیہ بنا، یہ انہو کان صدیقا نبیہ بنا، اور یہ والذی جاء بالصدق وصدق بھی بنا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب جناب یہ سارے امتحانات اللہ کے خلیل کے جب ختم ہوئے تو اب کیا ہوتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے اپنے خلیل کو کہا اب میں نے تجھے اپنا امام بنانا ہے، اب جناب تو اس امت کا امام بنے گا، اس دنیا میں اب تو امام بنے گا، کیونکہ اے اللہ کے خلیل تیرا امتحان اللہ نے ہر معاملے میں لیا۔ کہا بچوں کو چھوڑ تو چھوڑ دیا، آگ میں جا تو چلے گئے، اپنے گھر کو چھوڑ تو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو قربان کر تو کر دیا، جناب اپنا مال خرچ کر تو کر دیا، تو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں اب لوگوں کو تیرا، اب تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہاں صدیق کے بھی جب امتحانات سارے ختم ہوئے تو اب نبی کا خلیل، اب نبی اپنے خلیل کے بارے میں کہتا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سے کہو کہ لوگوں کا امام بن جائے۔ یہ اللہ کا خلیل امتحانات میں کامیاب ہوا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اب میں امام بناؤں گا تجھے۔ ادھر جب صدیق کے سارے امتحانات پورے ہو گئے تو نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر اب میری امت کا امام تو ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو امام بنایا ہے، میں اپنے خلیل کو امام بناؤں گا۔ اور وہاں اللہ کا خلیل ہے، والد لے گئے بت خانے میں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا
یہ کس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ سنتے نہیں، بولتے نہیں، کسی کام آتے نہیں۔ یہ اللہ کا خلیل ہے اور مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ انہیں بھی ابو قحافہ بچپن میں لے کے گئے جہاں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جا کر کہا بیٹا ان کو پکارو، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ابو قحافہ کے سامنے ابو بکر بولتے نہیں، وہ سمجھے مجھ سے شرما کے نہیں بولتا، یا نہ جب باہر چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ابو قحافہ آئے تو دیکھ کر حیران ہوئے، کسی بت کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا ناک پھوٹا ہوا ہے، کسی حضرت صدیق کے ہاتھ میں چھوٹا بت ہے، اس سے بڑے والی بت کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اور بھائی تو نے ان کا کیا حال کر دیا؟ مار مار کے لے گئے۔ اماں نے پکڑ لیا، ابو قحافہ سے کہا کیا بات ہے بچے کو اتنا مار رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں خدا کی توہین کر کے آیا ہے، خداؤں کی پٹائی کر کے آیا ہے۔ ابو بکر سے والدہ نے پوچھا اے بیٹا ایسا تو نے کیوں کیا؟ کہا اماں کہتے ابا یہ کہہ رہے تھے معبود ہیں، میں بات کرتا ہوں جواب نہیں دیتے، وہ آگے سے میری بات کا جواب نہیں دیتے، میں بولتا ہوں تو سنتے نہیں ہیں، جو سنتے نہ ہو بولتے نہ ہو وہ معبود کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے بھی بتوں کو بھی توڑا ہے اور محمد کے خلیل نے بھی بتوں کو توڑا ہے۔ وہ بھی بچپن سے شرک سے بیزار، یہ بھی بچپن سے شرک سے بیزار۔ اللہ کے خلیل کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا نمرود، بروزن امرود۔ وہ چونکہ ہر وقت دماغ سے حضرت ابراہیم کے خلاف سوچتا تھا، اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز ہوتی تھی، ابراہیم کا بغض۔ اللہ نے اپنے خلیل کے دشمن کو سزا دی، ایک مچھر لایا دماغ میں بٹھایا، وہ اپنے ہی ہاتھ اپنے جوتوں سے اپنے کو پیٹتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں جو اللہ کے خلیل کا بغض تھا تو اس کے دماغ میں ابراہیم کے خلاف سازشیں آتی تھیں، تو اللہ کے خلیل کو اس کے دشمن کو اللہ کے خلیل کے دشمن کو اللہ نے سزا دی کہ ہاتھ بھی اسی کا ہوتا تھا، سر بھی اسی کا ہوتا تھا، جوتا بھی اسی کا ہوتا تھا، سر بھی اسی کا ہوتا تھا، کیونکہ اس دماغ میں اللہ کے خلیل کے خلاف بغض رکھتا تھا، سازشیں سوچتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کے دشمن کو یہ سزا دی، ہاتھ اس کے، دماغ اس کا، پیٹتا ہے، مارتا ہے۔ یہاں نبی کے خلیل کا بھی ایک دشمن ہے جس کے دل کے اندر ابو بکر کا بغض ہے، جس کے دل میں اللہ کے نبی کے خلیل کا بغض ہے، تو اللہ نے پھر سزا بھی اسے یہ دی ہے، ہاتھ بھی اس کا، سینہ بھی اس کا، اور دیمار 4.5 اور لگا پڑا ہے اور دھن دھن کر کے چل رہا ہے۔ اور کیوں نہ چلے کہ ہو جس دل میں بغض صدیق کا، فاروق کا ہے، یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ اللہ کے خلیل کا دشمن اپنے کو پیٹتا تھا یا نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ نبی کے خلیل کا دشمن بھی اپنے کو لگاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یار یہ شیعہ حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ میں کہا ہو کیسے سکتے ہیں، تھوڑا بہت یاد کرتے ہوں گے، دل میں آتا ہوگا، محرم میں مار مار کے سارا نکال دیتے ہیں، یہ پھر باہر لے آتے ہیں، کیا کریں؟ جس کے دل میں صدیق کا کاف نہیں، قرآن کا کاف آ نہیں سکتا ہے۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک میرے مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ کے خلیل کو کہا بیت اللہ تعمیر کرو، مصطفیٰ کے خلیل کو کہا ہجرت کر کے آ گیا ہوں اب مسجد نبوی تعمیر کرو۔ ایک بیت اللہ بناتا ہے، ایک مسجد نبوی رسول اللہ بناتا ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے، یہ نبی کا خلیل ہے۔ اللہ کا خلیل اس سے جو بغض رکھے مومن نہیں ہوتا، اور نبی کے خلیل کا بھی جو بغض رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ اللہ کا خلیل، یہ نبی کا خلیل۔ انہیں کہا نہ بیوی بچے چھوڑ دو، سب کو چھوڑ کے چلے گئے، اور تھے بھی خلیل اللہ مکے میں، وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ کے گئے۔ ابو بکر بھی ہجرت والے دن اپنے گھر والوں کو مکے میں چھوڑ کر گئے۔ یہ صدیق ہے، خدا کی قسم ایسا مقام اللہ نے دیا، ایسا مرتبہ اللہ نے دیا کہ دیکھو ہر جگہ ہر موقع پر نبی کے ساتھ
آپ کو صدیق نظر آئیں گے، بلا فصل نبی کے ساتھ ہمیشہ جب بھی نظر آئے گا وہ صدیق ہی نظر آئے گا، ابو بکر ہی نظر آئے گا۔ قرآن میں دیکھو تو نبی کے ساتھ ابو بکر، حدیث میں دیکھو تو نبی کے ساتھ ابو بکر، غار میں دیکھو تو نبی کے ساتھ ابو بکر، آج مزار میں دیکھو تو نبی کے ساتھ ابو بکر۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں سورہ لیل ہے، سورہ لیل کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورت ضحیٰ ہے۔ یہ سورہ لیل اور ضحیٰ ملی ہوئی ہے، پہلی سورت لیل ہے، دوسری سورت ضحیٰ ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے والد نے اعتراض کیا، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے چند غریب غلام کو آزاد کیا، بلال کو، عمار کو، یاسر کو۔ اب جناب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا ابو بکر، اگر تجھے غلام آزاد کرنے ہی تھے تو کم از کم ایسے غلام ہوتے جو تگڑے ہوتے، بہادر ہوتے، ذرا چوڑے لمبے ہوتے، کل تیرے کام بھی تو آتے۔ لیکن باپ کو کیا پتا تھا ابو بکر جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب اللہ نے ابو بکر کی وکالت کی، ابو بکر کی صفائی پیش کی، لیکن اس سے پہلے ابو بکر کی تعریف کی۔ توجہ ذرا کرنا میری بات پر، آج انداز کو تھوڑا الگ ہے اسی لیے بیٹھ کے کر رہا ہوں جناب۔ اب کیا تھا کہ اب اعتراض ہوا ابو بکر پر، تو اب اللہ نے پہلے تعریف کی، جواب بعد میں دیا۔ کیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس بڑے متقی کو اللہ جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ اب تعریف پہلے ہوئی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اب دفاع ہو رہا ہے، یہ تو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ یہ پاک ہو جائے، اور جناب یہ کسی فائدے اپنے مقاصد کے لیے نہیں، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اب ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، پہلے اعتراض سے جواب سے پہلے صدیق کی تعریف، پھر دفاع، پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً سورہ ضحیٰ ہے، اس میں نبی پر اعتراض کا جواب ہے۔ انداز یوں ہی اپنایا کہ اعتراض مکے والوں نے کیا تھا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ کافی دن وحی نہیں آئی، قرآن نہیں اترا، تو مکے والوں نے کہا اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ادھر اللہ نے نبی کا دفاع کیا، دفاع کرتے ہوئے پہلے نبی کی تعریف کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ادھر دیکھ نبی اور صدیق کے لیے ایک بات۔ اب ذرا اگلی بات جس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ سورہ لیل ہے جس میں صدیق کا ذکر ہے آخر میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آگے آ گئی وَالضُّحَىٰ۔ اب جناب یہ سورہ لیل پہلے ہے، سورہ ضحیٰ پہلے ہے، ابو بکر کا تذکرہ پہلے ہے، نبی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوچا تو اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، اصل میں جو مشکلات کی جگہ تھی وہاں پہلے صدیق نے اپنے کو پیش کیا ہے، پھر نبی کو پیش کیا ہے۔ ہجرت میں نہیں دیکھا، دشمن کا خطرہ تھا تو آگے ابو بکر ہوتا تھا، پیچھے نبی ہوتا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا غار میں پہلے صدیق گیا ہے پھر نبی گیا ہے، لیل میں تذکرہ صدیق کا پہلے آیا ہے، ضحیٰ میں تذکرہ نبی کا بعد میں آیا ہے۔ اور ادھر سورہ لیل ہے، ادھر سورہ ضحیٰ ہے۔ سارے مکے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن نبی کو صدیق جیسا مخلص ملا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ملا، تو آگے پھر وَالضُّحَىٰ ہو گیا، پھر روشنی ہی روشنی بولو ہو گئی۔ اور پھر ذرا یہ دیکھ، یہاں پر صدیق کا ذکر، نبی کا ذکر، بیچ میں کسی کا ذکر نہیں، بیچ میں کسی کا ذکر، اسی کو تو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ نبی کا، صدیق کا ذکر، نبی کا ذکر، اسی کو تو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اور پھر سورہ لیل ہے، اللہ نے صدیق کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب
اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، یا راضی ہو رہا ہے، راضی ہو جائے گا۔ اب اس میں یرضا، علماء نے لکھا ہے دونوں احتمالات ہیں کہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف ہے یا صدیق کی طرف، تو ترجمہ دو بن جائیں گے، کیا کہ اللہ صدیق سے راضی ہو جائے گا، یا دوسرا یہ کہ صدیق اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتیں اللہ راضی ہوگا اور صدیق اللہ سے راضی ہوگا۔ پھر یہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ ایسے راضی ہوگا کہ صدیق جس کو بشارت ملی کہ تو دنیا سے جائے گا، تو فرشتہ تیرے لیے یہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کی طرف، روح نکالتے ہوئے، نیک لوگوں کی روح نکالتے ہوئے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے، تو ابو بکر تو نیکوں کا امام ہے، اس کے لیے تو بدرجہ اولا ہے، اسی لیے تو حدیث میں بشارت ہے کہ ابو بکر کے لیے یہ جملہ کہے گا، اور فرشتہ جب آئے گا تو ابو بکر کے لیے یہ کہے گا، کیا کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ولسوف یرضی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ جناب اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو راضیۃ مرضیہ ادھر یہی مطلب ہے کہ اے نفس مطمئنہ چل، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ اب اس رضا کا انداز کیسے ہوگا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بابا ہر نیک آدمی کے لیے ہوگا۔ اب وہ کہا جائے گا جاؤ اللہ کے نیک بندوں کے پاس، جاؤ جنت میں۔ اب وہ چلا گیا، ہمارا گمان ہے اس کے ساتھ، کیونکہ نیک آدمی تھا، اللہ نے کہہ دیا ہوگا اس کو کہ چل اللہ کے نیک بندوں میں، چل جنت میں، لیکن ہمیں نظر تو نہیں آ رہا نا اگر آج کسی نیک آدمی کے لیے ہم گمان اچھا رکھیں۔ صدیق وہ ہے جسے کہا گیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ کے سب سے بڑے بندے کے ساتھ چلا جا اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں داخل ہو جا، کہ نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ اب بتا صدیق جس نیک بندے کے ساتھ شامل ہوا، اس سے بڑا کوئی نیک ہے جو امام الانبیاء ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں چلے گئے، اور ایسے گئے کہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ باقیوں کو لوگ جنت میں بعد میں جاتے دیکھے گا، لیکن نبی ابو بکر و عمر کو دنیا میں جاتے دیکھا کہ وہ آج بھی جنت کے ٹکڑے میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی صدیق کے فضائل دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی، میں اس پر وہ حد جاری کروں گا جو تہمت لگانے والے پر جاری ہوتی ہے۔ اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ علی ابو بکر سے افضل ہے، تو علی کہتے ہیں میں اسے تہمت لگانے والوں کی سزا دوں گا کہ وہ ایک تہمت لگا رہا ہے۔ تمہیں اتنی بات نظر نہیں آتی کہ سب میں افضل تھا، جبھی تو نبی نے مصلی امامت پر صدیق کو آگے کھڑا کیا، جبھی تو ابو بکر کو آگے کھڑا کیا۔ علی اتنا اعتماد کرتے ہیں، جبھی سب نے 2 مرتبہ بیعت کی، ابو بکر کے ہاتھ پر علی نے 2 مرتبہ بیعت کی۔ اور کتنا اعتماد ہے۔ میں نے تصورات میں جا کے علی سے پوچھا، علی جب نبی نے آپ کو امانتیں سپرد کی تھیں اور نبی تو وہاں سے چلے گئے، آپ کو تو پتا تھا کہ اب دشمن نبی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن علی آپ اتنے سکون سے سو گئے، آپ کو اتنے سکون سے نیند آ گئی۔ کیسے نیند آ گئی؟ میرا ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ آپ نبی جا رہے ہیں اور آپ سو گئے، اتنے آرام سے آپ کو کیسے نیند آ گئی؟ آپ کو نبی کی فکر نہیں تھی کہ دشمن ابھی پیچھے لگا ہوگا اور نبی کو جا کے پکڑنے دے؟ تو زبان حال سے علی نے مجھے جواب دیا، میں سکون سے اس لیے سویا تھا کہ مجھے پتا ہے محمد کا پہرے دار ابو بکر ہے، کہ جب میں خدا کی امانت
نبی کی امانت کا محافظ ہوں تو وہ تو نبی کی خدا کی امانت کا محافظ ہے، میں ایسے ہی نہیں سویا۔ اور یہی وجہ ہے علی نے خود کہا مجھے اس دن جو نیند آئی ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی، مجھے پتا تھا کہ صبح ہوگی کیونکہ امانت نبی نے مجھے دی تھی، میں سمجھ گیا موت میری نہیں آئے گی جب تک کہ جناب میں نبی کی امانت پہنچا نہ دوں۔ علی کہتے ہیں مجھے راتوں کو نیند اس لیے نہیں آتی، ڈر ہوتا تھا پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں، ہر وقت موت کا ڈر ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو اما عالم الغیب ہوتے ہیں، ادھر صبح کے علی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری موت ہوگی یا نہیں، زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس دن سو گیا تھا ہجرت والی رات، کیونکہ نبی گئے ہیں اپنی امانتیں دے کر، مجھے پتا تھا یہ امانتیں میں نے پہنچانی ہے۔ میں نے کہا علی اس سے سو گئے، نبی کی فکر تو ذہن میں آئی ہوگی، کہا آئی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد کا چوکیدار ابو بکر ہے۔ نبی کے معاملے میں علی ابو بکر پر اتنا اعتماد کرے تو خلافت کے معاملے پر علی ابو بکر پر اعتماد نہ کرے، ان کے معاملے میں اعتماد نہ کرے؟ کیا ہے، اور یہی اعتماد تھا کہ صدیق اکبر کے دور میں بھی اس امت کا مشیر، ان حضرات کا مشیر علی رہا، ابو بکر کے دور میں بھی علی، عثمان کے دور میں بھی علی ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت صدیق اکبر میں 150 سے زیادہ وہ روایات ابو بکر کی افضلیت پر پیش کی ہیں جن کے راوی خود علی المرتضی ہیں۔ 150 سے زیادہ روایات جن کے راوی خود علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق ہے، صدیق اور تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، نہیں مانتا اس کو کالا، نہیں مانتا اس کو میرے دوستو، مانتے اسے سارے مسلمان ہیں۔ میں حیران ہوں کہ انہیں صدیق سمجھ نہیں آتا۔ ظالموں، جو آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے، جبھی تو حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے، فرمایا وہ ہیں کہاں؟ کہا نبی کے ساتھ، کہا ان کا یہ مقام ہے۔ حضرت باقر سے کسی نے کہا ابو بکر عمر کی شان تو بتائیں، فرمایا باقی صحابہ کی شان پوچھو گے تو بتاؤں گا، ابو بکر عمر کی پوچھو گے روزے پہ لے جا کے آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ اتنا قرب نبی اور صدیق کا، اتنا قرب۔ ان اللہ معنا، اللہ نے اپنی معیت کی چادر میں جہاں نبی کو شریک کیا، اسی چادر میں صدیق کو شریک کیا۔ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی ان اللہ معی و معاک، کہ ابو بکر اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، لیکن ذرا فاصلہ نظر آتا، اس لیے یہ نہیں کہ اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ایک ہی میت کی چادر میں دونوں۔ ایسا اتحاد، صدیق عکس مصطفیٰ ہے، صدیق سایہ رسول ہے، یہ آپس میں اتنے متحد ہیں، آپس میں ایسے اتحاد ہے، آپس کے اندر ایسا قرب ہے کہ اگر نبی چاند ہیں تو صدیق اس کی چاندنی ہے، نبی سورج ہے تو صدیق اس کی درخشانی ہے، نبی پھول ہے تو صدیق اس کی خوشبو ہے، اگر نبی تارا ہے صدیق اس کی تابانی ہے، نبی جسم ہے تو صدیق اس کا سایہ ہے۔ اور یہ منظر یوں ہے کہ من تو شدم تو من شدے، من جا شدم تو روح شدے، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا درجہ تو بڑا ہے تمام صحابہ میں، کہا جی،
کہا نبی نے عمر کے لیے کیوں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر صدیق کا درجہ بڑا ہے تو پھر صدیق کے لیے فرماتے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تم حدیث پر غور ہی تم نے نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی ابو بکر کو اپنے سے بود سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے جدا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے دور سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو اتنا اتحاد اور قرب سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو جبھی 200 واقعات ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ پیش آئے وہی ابو بکر کے ساتھ پیش آئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد ہے۔ جہاں نبی کی قبر اطہر وہیں صدیق کی قبر اطہر۔ نبی 63 سال میں گئے، صدیق 63 سال میں گئے۔ نبی پیر کو دنیا سے گئے، صدیق پیر کو دنیا سے گئے۔ نبی کی تدفین رات کو ہوئی، صدیق کی تدفین رات کو ہوئی۔ نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے مسواک مانگی، صدیق نے دنیا سے جاتے ہوئے مسواک مانگی۔ جس چارپائی پہ نبی کو رکھا گیا اسی چارپائی پہ صدیق کو رکھا گیا۔ جس جگہ نبی کا مدفن بنا وہیں صدیق کا مدفن بنا۔ جہاں سے نبی کا خمیر لیا گیا وہیں سے صدیق کا خمیر لیا گیا۔ نبی دنیا سے جاتے ہوئے جیش اسامہ کو رخصت کرتے ہیں، صدیق دنیا سے جاتے ہوئے مسلمانوں کے ایک لشکر کو جہاد کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ نبی کے لیے رب نے کہا کہ جناب لا فلا يحزنك قولهم، ادھر صدیق کے لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ادھر نبی کے لیے کہا ولسوف يعطيك ربك فترضى، ادھر صدیق کے لیے کہا ولسوف يرضى، ادھر جناب نبی کے لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ ادھر صدیق کے لیے کہا کہ اگر تم میں سے کبھی کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے مقابلے میں جو قوم آئے گی یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور مرتدین کے خلاف مقابلہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ وہاں حضرت حسان نے نبی کی تعریف میں اشعار کہے، یا حضرت حسان نے صدیق کی تعریف میں بھی اشعار کہے۔ اس سے بڑا اتحاد اور کیا ہوگا کہ نماز ایک ہے، امام دو ہے۔ نبی نے ابو بکر کو نماز کے لیے کہا، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، اتنے میں تھوڑی دیر میں نبی آ گئے۔ اب صدیق نے خوشبو سے محسوس کیا، ابو بکر پیچھے ہو گئے۔ فاخذ رسول اللہ حیث کان بلغ الی ابی بکر، حدیث میں آتا ہے نبی نے نماز کو وہیں سے شروع کیا جہاں ابو بکر نے ختم کیا تھا۔ نبی نے باقی معاملات میں ابو بکر کی اقتداء کرتے ہوئے باقی جو سبق پڑھا جا چکا ہے اس میں ابو بکر کی اقتداء کرتے ہوئے من کان لہ الامام فقراۃ الامام لہ قراءہ کا مسئلہ بھی سمجھا دیا، کیونکہ نبی نے فاتحہ دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کی تھی بلکہ صدیق نے جتنی پڑھ لی تھی کہا بس صدیق کی پڑھی ہوئی، محمد کی پڑھی ہوئی ہے، امام کی پڑھی ہوئی، مقتدی کی پڑھی ہوئی ہے۔ وہیں سے نبی نے اب سورہ فاتحہ کو شروع کیا ہے جہاں سے صدیق نے چھوڑا ہے۔ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ نماز ایک ہے، امام دو ہیں، ایک امام کو امام الانبیاء کہتے ہیں، ایک امام کو امام الصحابہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ صدیق کو بہت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ترتیب یوں چلی آ رہی ہے، پہلے کوئی نرم پھر کوئی گرم، کوئی نرم کوئی سخت۔ آدم علیہ السلام آئے، رو رو کے زندگی گزاری۔ حضرت نوح آئے، جوشیلے تھے، بڑے جوش میں ہوتے، یہاں تک کہ قوم کو بد دعا دے دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آ گئے، پورا ان کا کنبہ سارا نرم۔ پھر حضرت موسیٰ آ گئے، سخت مزاج کے، غصے والے، جلالی۔ پھر حضرت عیسیٰ آئے، لیکن چونکہ وہ آسمانوں پہ چلے گئے تو پھر اب موسیٰ کے بعد ہیں نبی۔ حضرت موسیٰ جوش میں اور جناب بڑے سخت مزاج، ہمارے نبی بڑے نرم مزاج۔ اب چونکہ ترتیب یوں ہی چلتی آ رہی تھی، اب نرم کے بعد سخت کی ضرورت تھی،
ترتیب کے لحاظ سے تو ابو بکر تو رحم امتی بے امتی ابو بکر ہیں، چونکہ عمر اشدہم فی امر اللہ عمر ہیں، تو ترتیب جو شروع سے سخت اور گرم اور نرم کی چلتی آ رہی تھی، اس میں نبی کے بعد کسی سخت نبی کی ضرورت تھی اگر ہوتی تو اب اسی لیے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، لیکن کوئی بھی نہیں، نبی کوئی بھی، وہ جو سخت اور نرم والا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس طرح بیلنس برابر رہتا ہے۔ دیکھو نا حضرت صدیق اکبر کے دور میں صدیق نرم، انہوں نے لڑائی کے لیے کمانڈر سخت خالد بن ولید رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے یہ بیلنس برابر رہے گا، میری نرمی اس کی سختی پہ کنٹرول کرے گی، اس کی سختی میری نرمی پہ کنٹرول کرے گی۔ اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر واشدہم فی امر اللہ عمر، تو انہوں نے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح کو نرم مزاج کو رکھا۔ ایک وقت میں قیادت نرم گرم چلتی رہے تو کام بڑے احسن انداز میں جاتا ہے، اسی لیے لدھیانوی نرم ہے، فاروقی گرم ہے، اور یہ گاڑی بھی انشاءاللہ منزل پہ پہنچے گی۔ تم بابا جی سے کہتے ہو یہ سختی نہیں کرتا، بابا یہ ترتیب خلافت کی چلتی ایسی آ رہی ہے، اور پھر جناب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو ایک نرم ایک گرم، بلب جلی جائے گا، سلسلہ چلی جائے گا، اور انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جائیں گے۔ یہ اعتراض تھا، میں نے اس کا جواب دیا۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ یہ میرا ایک بیان تھا، نیچے کمنٹس میں کسی پاگل نے جو چھٹی والے دن پیدا ہوا تھا لگتا ہے، ایک لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہوگا، سارے تو جوان ہوں گے، یہ تم نے اپنی طرف سے حدیث بنائی۔ میں نے کہا ظالم، حدیث سمجھتا نہیں، اس لیے نہیں سمجھتا کہ تیرا حدیثوں سے تعلق ہی کیا ہے، جس کے دل میں بغض صحابہ اسے کیا سمجھ میں آئے گا۔ بابا جو لوگ دنیا میں اس بڑھاپے کی عمر سے دنیا سے گئے، جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، لیکن اس دنیا میں جو بڑھاپے میں دنیا سے گئے، عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، جو یہاں جوانی میں مرا سردار جناب حسن و حسین ہوں گے، جو یہاں بڑھاپے میں مرا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ مطلب ہے ابو بکر پر اعتراض نبی پر اعتراض ہے، کیونکہ ان کو امت کا خلیفہ ابو بکر کو نبی نے بنایا ہے، مصلی پہ آگے نبی نے کھڑا کیا ہے، اور نبی نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا ہے کہ اب میرے اس مصلی کا جانشین اور وارث جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی ہم حکومت سندھ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے چھٹی دی، یکم محرم کو خیبر پختونخوا حکومت چھٹی دیتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آپ کی شیعہ نوازی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی شیعہ نوازی کا یہ حال ہے، آپ نے کراچی یونیورسٹی کا ابھی ڈائریکٹر بھی اس شخص کو بنایا ہے، زاہد علی زاہد، جو بدبخت حضرت حسان کی گستاخی کلپ میں کر چکا ہے، حضرت ابو سفیان کی گستاخی کر چکا ہے، صحابہ کرام کی توہین وہ کرتا ہے۔ ایسے متنازع اور ایسے گستاخ اور ایسے فرقہ واریت کے ہوا دینے والے کو تم نے ایک علم کی طالب علموں کے لیے ان کے سر پر کراچی یونیورسٹی کا ذمہ دار اس بدبخت کو بنا کر تم نے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، اور تمہیں پتہ ہے یہ طبقہ جس جگہ بھی ہوتا ہے وہاں اپنی شیعت نوازی دکھاتا ہے۔ اب وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں بھی تعلیم کے بجائے یہ فرقہ واریت کو ہوا دے گا۔ کسی صورت بھی کراچی کے سنی اسٹوڈنٹس اور طالب علم اس صحابہ کے گستاخ زاہد علی زاہد کو قبول نہیں کریں گے۔ اسے اس عہدے سے فوراً برطرف کیا جائے، بصورت دیگر انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ ایسا گستاخ
ابھی تو ہم اس بدبخت پر FIR کٹوانے جا رہے ہیں، جس نے ابو سفیان کی توہین کی، حسان کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، ایسے لوگوں کو تم ہم پر مسلط کرو گے؟ ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھنے جائیں اور ان کا سربراہ اور بڑا وہ ایک صحابہ کا گستاخ ہو؟ یہ سندھ گورنمنٹ کی یہ دوغلا پالیسی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم ایسے نہیں ہیں تو 22 جمادی الثانی کو یوم وفات صدیق اکبر پر سندھ گورنمنٹ بھی عام تعطیل کا اعلان کرے۔ نہیں ہوتا تو ہمارا احتجاجی جلوس انشاءاللہ ہوگا۔ آؤ گے؟ آؤ گے؟ بھرپور طریقے سے آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔